بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائٹس وتھ عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ ٹویٹر پر اس وقت صدیق جان اور طلعت حسین ٹرینڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دیتا ہوں کہ ہفتے کی رات ڈان نیوز کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، مبشر زیدی جو ہے اس کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ اس میں مبشر زیدی نے آزادی صحافت کے حوالے سے ایک پروگرام جو تھا وہ کنڈکٹ کیا، اور اس کے اندر صدیق جان، طلعت حسین بڑے مشہور ایک صحافی ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ بڑا عرصہ انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رضی دادا ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رضی دادا کی جو شہرت ہے وہ آج کل خاص طور پہ اینٹی عمران خان یا اینٹی آرمی کے حوالے سے ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے کمپین کر رہے ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پروگرامز بھی اپنے ان کے کنڈکٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی وہ بڑے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، تو ان کی یہ وجہ شہرت ہے۔ اب جب سے پروگرام ہوا ہے ڈان نیوز پر، تو اس کے اندر جب آزادی صحافت کے حوالے سے باتیں ہوئیں، طلعت حسین نے صدیق جان پر ذاتی حملہ بھی کیا، لیکن صدیق جان نے جواباً جو ہے ان پر ذاتی حملہ نہیں کیا، لیکن صرف ان کا جو پروفیشنل ایک طریقہ کار تھا، پروفیشنل کنڈکٹ تھا، اس کے حوالے سے بات کی، اور مبشر زیدی کے سامنے انہوں نے کچھ چیزیں رکھیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتی تھیں کہ طلعت حسین صحافت کرنے کی بجائے کسی ایجنڈے کے تحت رپورٹنگ کرتے ہیں، نیوز دیتے ہیں۔ جتنا عرصہ وہ ٹی وی پر پروگرام کرتے رہے، جیو نیوز پر ان کا پروگرام جب تک ہوتا تھا، اور بعد ازاں وہ پروگرام بند ہو گیا، اور اس کے بعد وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے جو ان کا چینل ہے اس کے اوپر جس طرح کی وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، حقیقت سے بہت دور ان کی خبریں ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بھی صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، یا پھر یہ کسی اور کی خواہشات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ طلعت حسین کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا پر پہلے بھی آ چکی ہے، ڈان نیوز کے ہی ایک صحافی ہیں انعام اللہ خٹک، انہوں نے 2018 کے اندر ایک خبر دی تھی کہ طلعت حسین کے پاس ایک سرکاری کرکٹ گراؤنڈ تھا جو کہ ان سے واپس لیا گیا، تو بعد ازاں مریم نواز نے ان کو واپس دلوا دیا۔ اب اس خبر کے حوالے سے مزید جو تصدیق ہے وہ انعام خٹک ہی کر سکتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ ان کے پاس کب تھا، کس نوعیت میں تھا، اس کے کیا معاملات تھے، اور اب ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اب اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جب سے یہ پروگرام ہوا اس کے بعد سے صدیق جان کے حق میں ٹرینڈ چل رہے تھے، اور لوگوں نے صدیق جان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے لفافہ صحافی یا وہ صحافی جو کہ ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے پے رول پہ یا ان کے حق کے اندر لابنگ کرتے رہتے ہیں، آپ نے ان کو صحیح آئینہ دکھایا ہے اور حقیقی صحافت کا حق ادا کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صدیق جان ایکچولی ہے کون، کہ یہ کہاں سے آیا۔ صدیق جان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور یہ شخص لاہور کے اندر ایک عرصے سے جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ پہلے پیٹ پاکستان عوامی تحریک جو طاہر القادری صاحب کی ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ان کے لیے خدمات سر انجام دیتا رہا سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ بعد ازاں فواد چودھری جب نیو ٹی وی پر ہوتے تھے پھر ان کے ساتھ یہ شخص جڑ گیا، لیکن میں اس شخص کو 2016 سے جانتا ہوں، 92 میں ہم دونوں اکٹھے تھے۔ میرا کام نیوز کے حوالے سے تھا، جبکہ صدیق جو تھا اس کا پروگرامنگ جو ہوتی ہے ایک سیکشن ہوتا ہے، یہ ٹی وی چینل جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی نیوز کے، ان کے اندر یہ سیکشنز ہوتے ہیں، کچھ نیوز کے ہوتے ہیں سیکشن، کچھ پروگرامنگ کے ہوتے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے ہوتے ہیں۔ تو صدیق کا بیسیکلی تعلق پروگرامنگ کے حوالے سے تھا۔ انہی دنوں کے اندر جب پاناما کیس جو سامنے آیا، پاناما کے انکشافات ہوئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، جو نوٹس ہوا، اس کے بعد جب سماعتیں شروع ہوئیں تو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کو بھی یہ سارے صحافی جو کہ عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں ہیں، اور پہلے بھی تھے ان میں بہت سارے، یہ سارے کس طرح کی رپورٹنگ کرتے رہے کہ پاناما کیس کی ہیئرنگ کے حوالے سے ان لوگوں نے وہ غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کیں کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ نواز شریف کی جیت ہو گئی ہے، اور جس طرح مریم نواز کرتی رہیں، جس طرح مسلم لیگ نون کے لوگ کرتے رہے، تو یہ صحافی بھی ویسا ہی کرتے رہے۔ جیو کی رپورٹنگ جو ہوتی تھی، خاص طور پر طلعت حسین جیو پر ہوتے تھے، تو جیو اس طرح کی رپورٹنگ کرتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات آتے تھے کہ لو جی پاناما کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، نواز شریف تو بچ جائیں گے۔ اور جس طرح وہ ججوں نے، جب 3 ججوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ ان کے اوپر جے آئی ٹی بنانے کا کہا، 2 ججوں نے ان کو نائل کیا، تو تب بھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے اوپر اس نے جیو نے جو رپورٹنگ کی اس سے یہی تاثر بنا کہ جی نواز شریف تو بچ گیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی یہی کہا، جیو نے بھی کہا کہ لو جی جیت ہو گئی ہے۔ بعد ازاں قطری خط کا معاملہ آیا تو جیو کی رپورٹنگ سب کو پتہ ہے کہ قطری خط کے حق میں شاہ زیب خانزادہ کس طرح رپورٹنگ کرتے رہے، حامد میر کیا کچھ کرتے رہے، لیکن نہیں، حامد میر کا ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ جب تک پاناما کیس کی ہیئرنگ ہوتی رہی اور 2018 کے انتخابات نہیں ہوئے تھے، حامد میر ٹی وی شوز پر بیٹھ کر، یہ یوٹیوب پر کلپس موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں کہ حامد میر کہتے رہے کہ مریم نواز اور نواز شریف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہمیں اقامے پر نائل کیا گیا، جبکہ اقامہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پاناما کو انہوں نے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاناما حقیقت ہے اور انٹرنیشنل اداروں نے کیا۔ عمر چیمہ کو آپ دیکھ لیں کہ عمر چیمہ اس ICIJ وہ جس نے وہ پاناما کیس جو ہے دنیا کے سامنے لے کر آئے اس کا حصہ تھا، لیکن بعد ازاں عمر چیمہ نے اپنے ہی اس کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یو ٹرن لیا، اور آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ
پاناما کیس کو کسی بھی طرح جعلی اور غلط ثابت کر سکیں. اور یہ اسی طرح باقی بھی بہت سارے صحافی ہیں. عمار مسعود آپ لے لیں, یہ بھی ان کو پی ٹی وی پر جو پروگرام ملا تھا اس کے پیچھے بھی نواز شریف کا ہاتھ تھا, ورنہ اس سے پہلے یہ ہمیں بتاتے تھے عمار مسعود کہ آپ کو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی شریفوں کی اور زرداریوں کی, یہ اس قوم کو غلام بنانے جا رہی ہیں, ان کے بچے غلام بنانے جا رہے ہیں. اور آج عمار مسعود انہی کے جو ایک پلڑا ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قوم کو بتاتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ جعلی حکمران ہے, عمران خان نائل ہے, نواز شریف مسیحا ہے, آصف زرداری مسیحا ہے. اب دن رات یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی صدیق جان کے حوالے سے. تو صدیق جان جب پاناما کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو صدیق جان لاہور سے اسلام آباد موو کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے رپورٹنگ سٹارٹ کر دی. ان کو کسی نے مشورہ دیا یوٹیوب چینل بناؤ, آپ اپنی یہاں پہ رپورٹنگ کیا کرو, کیونکہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن ہے ہر طرف. اور پاناما کیس جو ہے پاکستان کے اندر ایک اس کو بہت ہائپ ملی تھی. اس ایک کیس نے بہت سارے لوگوں کو شناخت دی, جن میں آپ دیکھیں صابر شاکر کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ اے آر وائی پہ پروگرام کرتے تھے دی رپورٹرز, اور اس کے علاوہ بیورو چیف تھے اسلام آباد کے. لیکن پاناما کیس کے دوران ان کو دنیا نے جانا. اس کے علاوہ ارشاد بھٹی کو بھی اسی دوران دنیا نے جانا. اور یہ جتنے بھی لوگ ایکسپوز ہوئے عوام کے سامنے کہ یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے پہلے عوام کو لگتا تھا یہ صحافی بہت کمال کے ہیں, جتنا بھی جیو ہو گیا, ڈان ہو گیا اور بہت سارے لوگ. تو عوام کے سامنے ان کی جو حقیقت ہے وہ بھی پاناما کیس نے کھولی. اسی پاناما کیس نے صدیق جان کو بھی شناخت دی. اس وقت مقابل پروگرام ہوتا تھا روف کلاسرا کا 92 پہ, تو صدیق جان اسلام آباد سے اس کے لیے رپورٹنگ کرتے تھے, تو وہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں بتاتے تھے جو کہ مسلم لیگ نون اور ان کے صحافی بتاتے تھے, جیو بتاتا تھا. اس کی وجہ سے لوگوں نے صدیق جان کو سننا شروع کیا, ٹویٹر پہ فالو کیا, فیس بک پہ فالو کیا, اس کے علاوہ سبسکرائب کیا یوٹیوب کے اوپر. تو لوگ ان کی ویڈیو سنتے تھے کہ جو صدیق بتائے گا یقیناً وہ جو باتیں ہیں وہ ایکچوئل حقیقت جو ہے اس کے قریب ہوں گی. اور پھر وقت نے ثابت کیا, پاناما کیس کا فیصلہ آیا, پھر احتساب عدالتوں کے فیصلے آئے, صدیق جان ان کی رپورٹنگ کرتا رہا. آپ سب کے سامنے ہے کہ کس کی باتیں سچ ہوئیں, صدیق جان کی باتیں سچ ہوئیں یا طلعت حسین, شاہزیب خان زادہ, حامد میر, سلیم صافی اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں بتاتے رہے پاناما سازش ہے, نواز شریف کو سازش کے ساتھ نائل کیا گیا ہے, فوج پیچھے تھی, فوج نے اس طرح کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب آپ کے سامنے, آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اب صدیق جان کو اس کی آنیسٹی کی وجہ سے, اس کے ہارڈ ورک کی وجہ سے لوگوں نے عزت دی, بغیر یہ کہے. وہ صدیق جان اپنے یوٹیوب پہ ویڈیوز میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں. حالانکہ بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں, طلعت حسین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اور باقاعدہ وہ جو سائن ہوتا ہے سبسکرائب والا وہ چلائے جاتے ہیں. لیکن صدیق نے کبھی نہیں کہا. اس کی آنیسٹی جو تھی اور اس کے علاوہ اس کی جو انٹیگریٹی ہے یا اس کی رپورٹنگ کا جو سٹائل ہے, سچائی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو سبسکرائب کیا. یوٹیوب کے اوپر اس وقت اس کے 3 لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہیں. اللہ پاک نے اس کو عزت دی. اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر بھی اس کی بڑی فین فالوئنگ. اور پاکستان میں اس وقت لوگ اس کو جانتے ہیں. لوگ اس کی دی ہوئی خبر کے اوپر اندازہ کر لیتے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے. صدیق نے آج تک جتنی بھی خبریں دی ہیں آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں, ایویلویٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی دفعہ اس نے جھوٹ بولا یا ایجنڈے کی نیوز دی ہے. اس نے سب سے بڑی بھی چیز تو یہی ہے نا, عدالت کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو فیصلے میں سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ایکچوئل تھا. لیکن نون لیگ اور ان کے صحافیوں نے جس طرح سے حقائق کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی وہ بھی عوام کے سامنے آ گیا. اب جب سے یہ پروگرام ہوا ڈان نیوز پر, اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ طلعت حسین کی تو بہت زیادہ جو ہے وہ بے عزتی ہو گئی ہے, ان کی حقیقت مزید دنیا کے سامنے کھل گئی ہے, تو مسلم لیگ نون ونگ جو ہے, ان کے دیگر جو صحافی ہیں, کوئی لندن بیٹھے ہیں, کوئی پاکستان بیٹھے ہیں, جن میں ایک شانیلا اسکندر ہیں, عمار مسعود کی بیوی, وہ خاص طور پہ صدیق جان پہ حملے کر رہی ہیں تب سے. اور صدیق جان ان کو پھر بھی عزت سے جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ لندن بیٹھے ہوئے صحافی حملے کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ٹرولز ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا یوزرز ہیں, وہ سارے صدیق جان پہ حملے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے کہ کسی طرح صدیق جان جو ہے وہ سچا ہو اور طلعت حسین جھوٹا ہو, کیونکہ طلعت حسین پہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور دیگر جتنے صحافی ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ان لوگوں نے محنت کر کے مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے اس کو عوام کے اندر مشہور کروایا, پھیلایا, عمران خان کے خلاف, فوج کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں اتنی خدمات دی ہیں. تو اب ان لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ صدیق کو پاکستان کی عوام جو ہے وہ آنیسٹ کیوں سمجھتی ہے, سچا کیوں سمجھتی ہے, ایماندار کیوں سمجھتی ہے, اس کو عزت کیوں دیتی ہے. اب اس کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تو جی غیر مشہور بندہ ہے, اس کو دنیا کون جانتی ہے, یہ تو ٹرول ہے, عمران خان کا فلاں ہے, ڈھمکاں ہے. تو اس پہ صدیق جان نے ان کو بڑے اچھے جواب دیے ہیں. حقیقت سب کے سامنے ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور وقت نے جیسے پہلے ثابت کیا کہ صدیق جان جو رپورٹنگ کرتا تھا وہ سچ تھی, حقائق کے قریب تھی. اور یہ جتنے لوگ تھے جو نواز شریف کے حق میں خبریں دیتے رہے اور آج بھی دے رہے ہیں, یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں, اور آنے والا وقت ان کو مزید ایکسپوز کرے گا. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی طاقت سے جو جتنا لفافہ ونگ ہے
یقیناً لفافے کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں نہ کرتا، اپنے اپنے سب کے مفادات ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے مسلم لیگ نون نے کتنے صحافیوں کو سرکاری پوسٹیں دیں اور کن کن عہدوں پہ نوازا، جہازوں پہ جھولے دیے، مفت کے حج کروائے اور ہزار کام انہوں نے کروائے۔ تو یہ چیزیں ایویں نہیں کی جاتی، کوئی اپنا دن رات ایویں محنت لگا کے کسی کے لیے ضائع نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفادات اور کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک بندہ اگر کل ہمیں یہ کہتا تھا کہ نواز شریف غلط ہے، کرپٹ ہے یا برا ہے، یا وہ پاناما کیس کے اندر درست نائل ہوا ہے اور اس نے دو نمبری کی ہے، جیسے حامد میر ہے، عمار مسعود ہے، کہ ہمیں وہ آگاہ کرتا تھا کہ ان کے بچے آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم غلام نہیں بنیں گے، اور آج اگر وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہیں اور ان کے بچے بھی ٹھیک ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، تو یہ اتنے بڑے یو ٹرن 380 ڈگری کے ایویں نہیں آتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو آنے والا وقت انشاءاللہ ان کو مزید بے نقاب کر دے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔